الرحمن الرحیم۔ خان تک ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر درا حالے کہ تم کمزور تھے۔ اذلہ درا حالے کہ تم کمزور تھے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ عنوان ہے غزوہ بدر کا بیان۔ غزوہ بدر کا بیان، اس سے پہلے غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا تھا، یہاں سے غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کے دن پیش آیا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، جس پر وہ یکے بعد دیگرے سوار ہوتے تھے، اور کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی اور تمام ہتھیاروں سے وہ لیس تھے۔ اس لیے ظاہری طور پر مسلمانوں میں بعض کے دلوں میں آیا کہیں شکست نہ ہو جائے کہ ہم تو کم ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور ان کے پاس جگہ بھی اچھی تھی، اچھی جگہ پر بیٹھے تھے، پانی قریب میں موجود تھا۔ پھر اللہ نے مدد یہ کی، سورہ انفال میں تشریح مزید آئے گی، اللہ تعالیٰ نے خوب بارشیں بھی برسا دیں، پانی کا ذخیرہ بھی کر دیا، اللہ نے اونگ بھی لائی جس کی وجہ سے انہیں وقتی طور پر سکون مل گیا۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں۔ تو ابتدا میں 1000 کا تذکرہ ہے، پھر آگے آئے گا 3000 کا تذکرہ، اور پھر آئے گا 5000 کا تذکرہ۔ تو یہ تعارض کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں 1000 کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ہم تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یقیناً تمہارے رب نے تمہاری فریاد کو سن لیا، پس جب تم نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار ہیں۔ تو دیکھیں یہاں 1000 ہے۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی، اس میں ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ 3000 ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ 5000۔ تو بظاہر یہ کوئی تعارض نظر آ رہا ہے، 1000 3000 اور 5000۔ جواب یہ کہ یہ تعارض نہیں ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے 1000 کے ساتھ، جیسے سورہ انفال میں، یہ اس لیے کہ کفار کی تعداد بھی کتنی تھی 1000، تو فرمایا ہم بھی تمہاری مدد کریں گے 1000 کے ساتھ۔ تو اب تسلی ہو گئی کہ ہماری تعداد ان کے برابر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے 3000 کے ساتھ 3 گنا زیادہ، تو چونکہ وہ مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہے نا، مسلمان 313 اور وہ 3 گنا زیادہ 1000 تھے، تو اللہ نے کہا ہم بھی 3 گنا زیادہ کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے، یعنی 3000 کے ساتھ۔ اور یہ جو فرمایا 5000، وہ ایک شرط لگائی، شرط یہ تھا کہ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اگر وہ دشمن تم پر حملہ کرے گا۔ یہ قرز بن جابر کا لشکر تھا۔ قرز بن جابر کے بارے میں پتہ چلا یہ پیچھے سے اور مدد لے کر آ رہا ہے، اور اتنی بڑی مدد لے کر یہ مشرکین کا ساتھ دے گا، حملہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اگر قرز بن جابر لشکر لے کر آئے گا تو ہم تمہاری مدد 5000 کے ساتھ کریں گے، یعنی اگر پیچھے سے ان کے لیے اور کمک آ بھی گئی
تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے لیے فرشتوں کی مدد میں اضافہ کر دیں گے 5000۔ اب وہ مدد پیچھے سے چونکہ نہیں آئی، وہ قرظ بن جابر لشکر لے کر نہیں آیا، تو پھر وہ 5000 فرشتے بھی نہیں آئے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ کہ وہ آئے ہیں، لیکن اکثر کی رائے یہ کہ چونکہ شرط نہیں پوری ہوئی، وہ لشکر نہیں لایا، اس لیے 5000 کا جو تعداد تھی وہ بھی پھر پوری نہیں ہوئی۔ اب یہاں ایک سوال یہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک فرشتہ بھی مدد کے لیے کافی ہے نا۔ قوم لوط کو اب جو عذاب دیا تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے ساری بستی کو اٹھایا، اوپر تک لے کر گیا، اوپر سے نیچے پٹخ دیا، تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے۔ اللہ کا امر کن بھی کافی ہے، فرشتہ نہ بھی بھیجے اللہ حکم دے دیں، لیکن اللہ نے 1000 اور 3000 کی تعداد کیوں بتلائی؟ اس میں حکمت یہ تھی تاکہ انسان کو تسلی ہو جائے، اطمینان قلب ہو جائے۔ قرآن کریم ہی میں خود میں وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ تعالیٰ نے یہ تعداد نہیں رکھی مگر خوشخبری سنانے کے لیے۔ مسلمان خوش ہو گئے کہ ہماری مدد کون کر رہے ہیں؟ انسان نہیں بلکہ فرشتے۔ نمبر 2 وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ ایمان والوں کے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ تو دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، اور پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ بھی تھا تاکہ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، ثابت قدمی ہو جائے، اور وَلْيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، دل جم جائیں۔ جب پتہ چل گیا کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے ساتھ تو فرشتوں کی سیکورٹی ہے، تو اب قدم جم گئے اور انہیں نصرت اور مدد حاصل ہوئی۔ گویا اس میں حکمت یہ تھی تاکہ مسلمان دل جمی سے لڑیں۔ اب 5000 کیوں کہا، 6 اور 7000 کیوں نہیں کہا؟ اس میں شاید حکمت یہ ہے چونکہ لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، تو جب ان کی تعداد بڑھے گی تو ہم 5000 بھیجیں گے، یعنی ہر حصے میں 1000 فرشتے۔ 5000 کے عدد میں کیا حکمت ہے؟ کہ حکمت یہ ہے کہ لشکر کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 5۔ تو اگر وہ قرظ بن جابر لشکر لے کر آئے گا تو ہم 5000 بھیجیں گے تاکہ ہر حصے میں مدد ہو 1000 کی۔ تو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر۔ دیکھیں اللہ نے مدد کی نا، اب اللہ تو ہر جگہ اللہ مدد کرتا ہے، لیکن یہاں نسبت اللہ کی طرف کی گئی، وجہ چونکہ یہاں پر جو مدد ہے وہ خلاف قیاس ہے نا، بظاہر عقل کے خلاف ہے۔ جو چیز عادت اور عقل کے موافق ہوتی ہے اس میں نسبت بندی کی طرف کر دی جاتی ہے، جو چیز عقل اور قیاس کے موافق نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ اب 3000 فرشتوں کا آنا انسان خود نہیں لا سکتا، یہ صرف اللہ کی مدد ہے کہ اللہ نے ان فرشتوں کو آسمان سے اتارا۔ تو یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بِبَدْرٍ، بدر مقام پر۔ بدر جگہ کا نام ہے، یہ بدر جگہ کا نام ہے، اس مقام پر اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، درا حالے کہ تم کمزور تھے۔ دیکھیں اذلہ عربی اور اردو میں فرق ہے۔ اردو زبان میں ہم کہتے ہیں فلاں آدمی ذلیل ہے تو معنی اس کی رسوائی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں اگر کہتے ہیں اذلہ ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کمزوری کے معنی میں۔ اس لیے اگر کسی نے ترجمے میں یہ ترجمہ کر لیا درا حالے کہ تم ذلیل تھے، تو اس کا مطلب اردو والا ذلیل نہیں ہے، اس کا مطلب عربی والا ہے کہ تم کمزور تھے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اصطلاح لے لیتے ہیں عربی زبان کی اور اس کو فٹ کر دیتے ہیں اردو زبان پر، جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی۔ اب بعض نے اگر ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے بھی چال چلی، تو کہ اب چال کا ترجمہ اردو میں تو ٹھیک نہیں ہے مکر کرنا، تو اب کوئی ترجمہ کرتا اللہ نے مکر کیا، تو وہ عربی والا مکر ہے، یعنی خفیہ تدبیر کی۔ تو اسی لیے جب کوئی ترجمہ کیا جائے بہتر ہے کہ وہ زبان اور محاورے کے مطابق ہو۔ نمبر 2، اگر اکابر میں سے بزرگوں میں سے کسی نے اسی طرح ترجمہ کیے تم ذلیل ہو، تو وہ مراد ان کا عربی والا ہے، مراد اردو والا نہیں ہے کہ اس کو لے کر ان پر فتویٰ لگا لیے جائے کہ انہوں نے صحابہ پر معاذ اللہ یا کسی پر یہ جملہ کہا ہے۔ حاشا و کلا، ان کی یہ مراد نہیں ہوتی، ان کی مراد تم کمزور ہو۔ اذلہ کے نیچے بریکٹ میں بے سر و سامان ہو، درا حال ہے کہ تم کمزور تھے، بے سر و سامان تھے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بریکٹ میں لکھیں تاکہ تم اس نعمت نصرت کے شکر گزار بنو۔
تاکہ تم اس نعمت نصرت کے شکر گزار بنو، یعنی شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، فرشتوں کے ساتھ اللہ نے مدد کی تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، تفصیل نصرت کی تفصیل۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے، الن یکفیکم، کیا ہرگز نہ کفایت کرے گا تمہیں، الن یکفیکم، کیا ہرگز نہ کفایت کرے گا تمہیں، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب مدد کرے گا تمہاری، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین جو اتارے گئے ہیں، 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے گئے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت مدد کرے گا تمہاری، تو یہ کوئی عام انسان مدد کرنے والا نہیں ہے، کون مدد کر رہا ہے؟ اللہ۔ 3000 کے ساتھ کیوں؟ حکمت یہ کہ تاکہ تمہارا لشکر ان سے 3 گنا زیادہ ہو جائے، وہ 1000 ہیں تو 3 گنا زیادہ ہو جائے۔ اور یہ فرشتے بھی کوئی زمینی مخلوق نہیں، منزلین آسمان سے اتارے گئے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں؟ ان تصبروا وتتقوا، اعادہ شرائط، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے۔ ماقبل میں پہلے بھی بات گزری ہے، یہ دیکھیں آیت نمبر 121 میں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہاں بھی شرائط کا اعادہ ہے۔ جنگ کے میدان میں یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، نمبر 1 تقوی اور نمبر 2 صبر۔ صرف اللہ کا ڈر ہو، اللہ پر توکل ہو، اور مشکل حالات آئیں، وقتی طور پہ شکست ہو تو صبر ہو، اس لیے کہ تنگی کے بعد اب آگے اللہ آسانی کو لے کر آئے گا۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، کرز بن جابر کا لشکر، کرز بن جابر کا لشکر، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ دشمن آ جائے تمہارے پاس، وَيَأْتُوكُم، اور وہ دشمن آ جائے تمہارے پاس، من فورہم ھذا، اسی دم ابھی، اسی دم، یعنی اگر وہ دشمن آ جائے، کون؟ کرز بن جابر، اگر وہ کرز بن جابر وہ دشمن آ جائے تمہارے پاس، من فورہم، اسی دم یعنی ابھی آ جائے، تو ھذا یمددکم ربکم، تو وہ تمہارا رب مدد کرے گا تمہاری، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین، جو نشان زدہ ہیں، نشان زدہ، نشان والے ہیں۔ اگر وہ کرز بن جابر لشکر لائے گا نا تو ترجمہ کیا لکھا؟ وَيَأْتُوكُمْ، اور وہ دشمن آ جائے تمہارے پاس، من فورہم، اسی دم، اسی دم اگر ابھی آ گیا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا 5000 کے ساتھ، لیکن وہ لشکر نہیں آیا تو پھر اللہ کی طرف سے 5000 فرشتے بھی نہیں آئے۔ اب مصومین، نشان والے، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ بدر کے جو فرشتے تھے انہوں نے سفید امامے پہنے ہوئے تھے، سفید امامے پہنے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے ان کا جو رنگ تھا سفید امامہ، یہ ان کا نشان تھا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ اس کا رنگ جو تھا وہ کیا تھا؟ زرد تھا، بعض نے زرد رنگ لکھا ہے اور بعض نے سفید رنگ لکھا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یا سفید رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا یا زرد رنگ کا امامہ تھا، لیکن اکثر کی رائے جو معلوم ہوتی ہے وہ سفید امامہ تھا۔ اب یہ سفید امامہ کیوں تھا؟ یہ گویا کہ ایک علامت تھی، یہ نشانی تھی کہ یہ امامے والے جو ہیں یہ فرشتے ہیں۔ اب بعض کو یہ نظر بھی آ رہے تھے تو ان کو اور تسلی ہو رہی تھی کہ اللہ نے یہ خاص جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے اتارے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، امداد بالملائکہ کی حکمت، امداد بالملائکہ کی حکمت، اللہ نے فرشتوں کو کیوں اتارا؟ وما جعلہ اللہ، پس نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے، نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے، الا بشرا لکم، مگر خوشخبری تمہارے لیے۔ بشرا کے نیچے حکمت نمبر 1، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس سے۔ حکمت نمبر 2،
تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ قلوبکم کے نیچے لکھو اضطراب سے، دل مطمئن ہو جائے، اضطراب بے چینی، کہ جو بے چینی اور اضطراب تھا کہ تعداد بھی کم، ہتھیار بھی کم، تو کیسے لڑیں گے؟ تو اللہ نے کہا ہم تمہارے دلوں کو مطمئن کر رہے ہیں۔ انسان اسباب کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے نا، تو ظاہری اسباب پر جب فرشتوں پہ نگاہ پڑی تو اطمینان ہو گیا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوا اللہ نے فرشتوں کو کیسے اتارا؟ آسمان سے فرشتے اترے، کہا اللہ غالب ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں اتارا؟ اللہ حکیم ہے، اور حکمت یہ تھی تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، حکمت غلبہ، تاکہ ہلاک کرے وہ اللہ ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ لِيَقْطَعَ، تاکہ وہ ہلاک کرے، طرفاً ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، اور یا انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین، پس وہ لوٹیں نامراد ہو کر، پس وہ لوٹیں نامراد ہو کر۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ فرشتوں کو کیوں اتارا، یہ جنگ کیوں ہوئی؟ اللہ فرما رہے اس لیے تاکہ ایک گروہ کو ہلاک کریں۔ تو بدر کے اندر 70 کفار مارے گئے نا، تو ایک گروہ ہلاک ہوا۔ او یکبتہم، یا ذلیل کرے، ذلیل کیا؟ 70 قیدی بنے، تو 70 قیدی بھی بن گئے، باقی اب جو لوٹے تو وہ ذلیل اور رسوا ہو کر لوٹے۔ تو ایک جماعت کو ہلاک کیا 70 کو، اور ایک جماعت کو قیدی بنایا 70 کو، تو 70 کے عدد میں بھی اشارہ کثرت کی طرف، تاکہ وہ لوگ لوٹیں تو ذلیل ہو کر۔ اب یہ جو قضیہ ہے نا، یہاں دونوں کام ہوئے نا، وہ مارے بھی گئے اور ذلیل بھی ہوئے۔ تو یہ جو قضیہ ہے اسے کہتے ہیں مانعۃ الخلو، مانعۃ الخلو، اس کا خالی ہونا منع ہے، جمع ہونا منع نہیں ہے۔ یہاں دونوں کام ہوئے، یہ او اس کے لیے نہیں ہے کہ ایک کام ہو، صرف قتل ہو یا صرف قیدیوں، دونوں کام ہوئے ہیں، تو اسے کہتے ہیں قضیہ مانعۃ الخلو، خالی ہونا منع ہے، جمع ہونا منع نہیں۔ لیس لک من الامر شیء، عود قصہ احد، عود قصہ احد، قصہ احد کی طرف دوبارہ لوٹنا، نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار، او یتوب علیہم، یہاں تک کہ وہ اللہ مہربان ہو جائے ان پر، او یعذبہم، یا عذاب دے انہیں، فإنہم ظالمون، یقیناً یہ لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت سے اس طرف اشارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی تکلیف پہنچی تھی کہ غزوہ احد میں جب آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ان کے جسم کا مسئلہ کر دیا گیا، کان ناک وغیرہ الگ کر دیے گئے، دیگر بھی صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی احد میں شہید ہوئے، تو آپ کو بڑی تکلیف پہنچی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نام لے کر بد دعا کر رہے تھے۔ تو آپ بد دعا کر رہے تھے یا اللہ فلاں کو اپنے عذاب میں پکڑ، فلاں کو پکڑ، فلاں کو عذاب میں پکڑ۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ پیغمبر آپ کے لیے اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کرو، یعنی ممکن ہے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا یا ان کو عذاب دے دے گا۔ تو وہی ہوا، ان میں سے پھر بہت ساروں کو اللہ نے بعد میں توبہ کی توفیق دی، کچھ اس کے بعد مسلمان ہو گئے، کچھ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ سمجھ رہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بد دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کو عذاب دے، انہوں نے احد میں مسلمانوں کو اتنی اذیتیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار، یہاں تک کہ وہ اللہ متوجہ ہو جائے ان پر، یا وہ اللہ انہیں عذاب دے دے۔ متوجہ ہو جائے یعنی ان کی توبہ کو قبول کرے، اور وہی ہوا، اللہ نے ان میں سے بعض کی توبہ کو قبول کر دیا۔ لکا میں یہ خبر مقدم ہے، اور شیء لیسا کا اس میں مؤخر ہے۔ لکا لیسا کی خبر
مقدم ہے اور شیئن اس میں مؤخر ہے، اور او یتوبہ میں جو او ہے یہ بمانے حتی ہے یا بمانے الی ان ہے، او بمانے حتی ہے یا او بمانے الی ان، تو معنی یہ ہوگا نہیں ہے آپ کے لیے یہ اختیار حتیٰ یہاں تک کہ وہ اللہ ان پر متوجہ ہو جائے، یا الی ان یہاں تک کہ وہ اللہ ان پر متوجہ و مہربان ہو جائے، علیہم کے نیچے بعض پر متوجہ ہو جائے، بعض پر، کیونکہ سب پر تو نہیں، سب تو ایمان نہیں لائے، او یعذبہم یا وہ عذاب دے بعض پر، یعنی بعض کو اللہ عذاب دے دے گا اور بعض کو اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ عذاب کیوں دے گا؟ فإنہم ظالمون، علت عذاب اس لیے کہ یہ ظالم ہے، اس لیے کہ یہ ظالم ہے، تو اللہ رب العزت انہیں عذاب اس لیے دے گا کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تاکید مضمون سابق، تاکید مضمون سابق، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں میں اور زمین میں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ اللہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں نفی ہے مختار کل کی، لیس لک من الامر شیء، اس آیت میں نفی ہے مختار کل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ہر چیز کا اختیار ہوتا تو پھر تو حضور بددعا کر رہے تھے، اللہ نے منع کیوں کیا آپ کو؟ تو معلوم ہوا آپ کے پاس ہر چیز کا اختیار نہیں۔ نمبر 2 نفی ہے علم غیب کی، اگر حضور کو معلوم ہوتا میں بددعا کر رہا ہوں، اللہ مجھے منع فرمائے گا آگے جا کر، آپ کے پاس اگر مستقبل کا علم ہوتا تو آپ کبھی بھی بددعا نہ فرماتے، تو نفی ہے علم غیب کی اور نفی ہے مختار کل کی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ ربط یہ ہے کہ بھئی اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے ہدایت دے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بادشاہ ہے، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ یغفر لمن یشاء، معاف کرے گا جس کو چاہے گا، نیچے بریکٹ میں اسلام کی دولت دے کر، اسلام کی دولت دے دے گا تو وہ معاف ہو جائے گا، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا کفر پہ رکھ کر، تو جس کو چاہے گا وہ کفر پہ رہے گا تو اللہ عذاب دے گا۔ تو جب انسان اسلام لے آئے گا تو اللہ غفور الرحیم ہے، اسلام کی وجہ سے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، مخل تقوی سے اجتناب کا حکم، مخل تقوی سے اجتناب کا حکم۔ تقوی میں خلل ڈالنے والی چیزیں سود، تو اللہ نے آگے سود کھانے سے منع کیا۔ اب دیکھیں یہاں بات چل رہی تھی غزوہ احد کی، تو اب یہاں جنگ کے دوران آگے تذکرہ کس کا آ رہا ہے؟ سود کا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ ماقبل میں بتایا تھا، جنگ میں فتح کب ہوگی؟ جب جو چیزیں ہوں گی، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 صبر، دو چیزوں سے جنگ میں کیا ملتی ہے؟ فتح ملتی ہے، تقوی اور صبر سے۔ اور جب ایک آدمی سود کھائے گا تو اس کا تقوی کمزور ہو جائے گا، جب تقوی باقی نہیں رہے گا تو پھر اس کو جنگ میں فتح بھی نہیں ملے گی۔ اور نمبر 2 جب سود کھائے گا تو حرام ہوگا، تو حرام ہوگا تو پھر نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، تو جہاد جو ایک نیک کام ہے اس کی توفیق نہیں ملے گی۔ پھر جب انسان سود کھاتا ہے تو مال حرام ہوتا ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، جہاد میں دینے کی بھی توفیق نہیں ملتی، اس لیے اس سے منع کر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں فتح ملے، تمہارا تقوی باقی رہے، تو سود جیسے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، تم مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفہ، اضعافا کئی گنا، مضاعفہ بڑھا چڑھا کر، دگنا چگنا، مت کھاؤ سود اضعافا کئی گنا، مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر، بڑھا چڑھا کر یا دگنا چگنا۔ اے ایمان والو مت سود کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ لا تأکلوا الربا، اس کے نیچے اصول کامیابی، نمبر 1 سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، نمبر 2 تقوی اختیار کرو، نمبر 3 واتقوا النار التی، جہنم کی آگ سے بچو،
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نمبر 4 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور نمبر 5 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو رب کی بخشش کی طرف۔ تو اصول کامیابی کتنے ہیں؟ 5 اصول کامیابی ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول ہے سود مت کھاؤ۔ دیکھیں سود کا تذکرہ پہلے بھی ہوا اور فرمایا تھا کہ جو آدمی اگر سود کھانے سے نہیں بچتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے۔ اب یہاں پر ایک قید آئی کہ سود نہ کھاؤ کئی گنا بڑھا چڑھا کر۔ یہ قید کیوں لگائی گئی؟ نمبر 1، یہ قید مزید قباحت کے لیے، مزید قباحت کے لیے ہے۔ دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ سود بڑھا چڑھا کر لینا تو جائز نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت لینا جائز ہے، کہ 100 روپے پر سود جو ہے 100 روپے یا 1000 روپے نہ لو اور 20-30 روپے لے لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو یہ قید ہے مزید قباحت اور مزید شناعت کے لیے، ایک یہ۔ نمبر 2، یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ توبیخ اور سرزنش کے لیے، توبیخ اور سرزنش، ڈانٹنا کہ سود بھی کھا رہے ہوں اور وہ بھی بڑھا چڑھا کر۔ تو توبیخ اور سرزنش، سود کھانا اور وہ بھی بڑھا چڑھا کر۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی مسجد میں گالیاں دے رہا ہے تو دوسرا اس کو کہتا ہے مسجد میں گالیاں دے رہے ہو، یعنی گالی دینے ویسا بھی گناہ لیکن مسجد میں زیادہ گناہ ہے، ڈبل گناہ ہے۔ تو گویا ایک سود کھانا اور وہ بھی بڑھا چڑھا کر کھانا، تو یہ گویا ڈبل قباحت ہے۔ یا یہ نمبر 3، یہ اس طور پر ہے، یہ ایک امر واقع کے طور پر، چونکہ جاہلیت میں وہ سود اسی لیے دیتے تھے تاکہ مال ڈبل در ڈبل ہو جائے نا، ان کا مقصد یہ تھا، اس لیے اللہ نے ان کی سوچ کی نفی کی۔ جیسے آج بھی کوئی سود خور سود دیتا ہے کسی کو 1000 روپے، اب اس سے سالانہ سود لے رہا ہوتا ہے، مثلا 1500 روپے لے رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے جب تک یہ نہیں دے گا 10 سال تک 10 گنا 10,000 ہوگا، اور آگے بڑھے گا تو ہر سال 10-10 ہزار روپے بڑھتا جائے گا، تو تاکہ اصل سرمائے سے بھی زیادہ آ جاتا ہے نا۔ دیا تھا 100 روپے، دیا تھا 1000 روپے اور واپس لوٹا 10 اور 20 ہزار روپے، تو اب یہ دگنا در دگنا کر رہا ہے نا۔ تو جاہلیت میں بھی یہی سوچ تھی، تاکہ سود کیوں دے رہے ہو، مال سرمایہ ڈبل در ڈبل ہو جائے۔ تو اللہ اس سوچ کی نفی کر رہا ہے، سود کھا رہے ہو دگنا چگنا کر کے، یعنی اسی سوچ کی نفی جس کے لیے آج بھی سود خور کاروبار میں نہیں لگاتا، نقصان ہو جائے گا، سود میں دیتا ہے تاکہ مال ڈبل در ڈبل ہو جائے۔ تو یہ اس سوچ کی نفی ہو رہی ہے، یہ قید اعتراضی نہیں ہے کہ ڈبل نہیں کھا سکتے، سنگل کھا سکتے۔ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اضعافاً کئی گنا، مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، یعنی سود اگر کھا رہے ہو تو یاد رکھو خدا سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا جو سود سے بچے گا وہ متقی ہوگا، اور جو متقی ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور تم بچو جہنم کی آگ سے جو تیار کی گئی ہیں کافروں کے لیے۔ اب جو آدمی سود کھائے گا وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ سود کھانے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ حالانکہ جہنم اللہ نے مومن کے لیے نہیں تیار کی بلکہ کافر کے لیے تیار کی ہے۔ تو گویا سود خور آدمی نتیجے کے اعتبار سے جہنم میں جا رہا ہے، جو جہنم کفار کے لیے بنی۔ اعدت ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اس سے معلوم ہوا اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کر دیا، یہ نہیں کہ اللہ قیامت کے دن پیدا کرے گا، بلکہ اللہ نے پیدا کر دیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا جہنم مسلمان کے لیے نہیں بنی بلکہ کافر کے لیے بنی ہے۔ مسلمان جہنم میں جائے گا تطہیر کے لیے، نہ کہ تعذیب کے لیے۔ مسلمان جہنم میں جائے گا تطہیر کے لیے، جیسے کپڑے کو اب مشین میں ڈالتے ہیں تو اس لیے ڈالتے ہیں، اب کپڑا تو گھوم رہا ہے، تکلیف تو ہو رہی، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن یہ اس کو اذیت نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد جب نکالو گے تو وہ کپڑا بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو مسلمان جہنم میں تطہیر کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اصول کامیابی نمبر 4، اللہ رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ثمرہ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یعنی سود نہ کھاؤ۔ اگر تم سود کھا رہے ہو گویا تم اللہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے
رب کی طرف سے ہیں، وجنت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے، جو اللہ نے تیار کر دی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ معلوم ہوا کہ جنت کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اور جنت کس کے لیے بنی ہے؟ متقین کے لیے بنی ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ رب العزت نے کہا دوڑو بخشش کی طرف، یعنی بخشش کی طرف مراد بخشش کے اعمال کی طرف دوڑو۔ تو جب اعمال اختیار کرو گے تو بخشش ہوگی نا، بخشش تو اللہ کی طرف سے۔ تو ایسے اعمال اختیار کرو کہ کیا لوٹے تمہاری طرف؟ بخشش لوٹے۔ یہاں اللہ نے کہا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، لمبائی بیان کی نہیں بیان کی، حالانکہ چوڑائی کے ساتھ لمبائی کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو جواب یہ کہ جب چوڑائی کا تذکرہ آ گیا، لمبائی خود بخود معلوم ہوگا۔ دیکھیں کسی بھی چیز کی چوڑائی جب بیان ہو نا، جب چوڑائی اتنی وسیع ہے تو لمبائی خود بخود وسیع ہوگی، اور اگر صرف لمبائی بیان ہو، کسی چیز میں لمبائی ہو چوڑائی نہ ہو، تو اس سے راحت نہیں ہے۔ اب مثلا ایک چیز بہت لمبی ہے، 10 فٹ تک ہے، لمبی ہے، لیکن سرنگ کی طرح نالی کی طرح، اس میں آدمی لیٹ نہیں سکتا، آرام نہیں کر سکتا۔ اور جب آسمان اور زمین کے برابر چوڑی ہے، تو جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی۔ تو یہ اللہ نے گویا کہ چوڑائی ذکر کر کے لمبائی خود بخود معلوم ہو گئی۔ اب آسمان اور زمین کا تذکرہ کیا، کیونکہ محاورے میں سب سے زیادہ وسعت آسمان اور زمین میں۔ ہم جب محاورہ دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی آسمان جیسا وسیع، زمین جیسی وسعت، تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے وہ مثال دی، ورنہ جنت جو اللہ نے بنائی وہ تو زمین آسمان سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو چونکہ ہمارے محاورے میں وسعت کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ جنت اور جہنم، اس لیے اس کا تذکرہ کیا۔ الذین ينفقون فی السراء، اوصاف متقین۔ جب کہا نا کہ جنت متقین کے لیے بنی ہے، تو یا اللہ متقین کون ہیں؟ تو اوصاف متقین۔ اب متقین کے 2 فریق ہیں، ایک فریق اعلیٰ ہے اور ایک فریق ادنا ہے۔ تو الذین ينفقون فریق اعلیٰ، یہ اعلیٰ فریق ہے، اور آگے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ فریق ادنا۔ اب فریق اعلیٰ کے اوصاف، تو فریق اعلیٰ کی 3 صفات ہیں۔ ينفقون فی السراء صفت نمبر 1، والکاظمین الغیظ صفت نمبر 2، والعافین عن الناس صفت نمبر 3۔ 3 اوصاف کا بیان ہے۔ الذین ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء سختی میں، جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور سختی میں بھی کرتے ہیں۔ ينفقون فعل مضارع میں اشارہ استمرار اور دوام کی طرف ہے، ایک دن نہیں کرتے بلکہ مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں۔ خوشی کا تذکرہ پہلے کیا، عموماً انسان خوشی میں اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا نا۔ دیکھیں مال آ جائے نا اور خوشی بھی ہو، بیماری تکلیف نہ ہو، تو عموماً مال گناہ کے کاموں پر، رسم و رواج پر، نام و نمود پہ زیادہ لگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وہ خوشی میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، والضراء اور تکلیف میں بھی، یعنی سختی میں بھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں۔ والکاظمین الغیظ صفت نمبر 2، اور وہ پینے والے ہیں غصے کو، پینے والے ہیں غصے کو پیتے ہیں۔ والعافین عن الناس صفت نمبر 3، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ محسنین، احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں، دیگر اکثر مفسرین نے یہاں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ان کی خادمہ ان کو وضو کروانے کے لیے لوٹے میں پانی لے کر آئی، تو جیسے ہی وہ پانی لائی تو ان کے ہاتھ سے وہ لوٹا گر گیا۔ حضرت زین العابدین حضرت حسین کے صاحبزادے پر سارا پانی گر گیا۔ اب انہوں نے ذرا یوں نگاہ اٹھائی، غصے میں ان کی طرف دیکھا، سارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے، تو جیسے دیکھا تو اس باندی نے یہ جملہ پڑھا، والکاظمین الغیظ۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پیتے، انہوں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، فریق ادنا کا ذکر۔ والذین اذا فعلوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ
اذا فعلوا فاحشۃ جب وہ کوئی برائی کر دیتے ہیں، او ظلموا انفسهم یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیتے ہیں، ذکروا اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم تو بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب اور کون بخشتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اور نہیں وہ اصرار کرتے اس پر جو انہوں نے کیا ہے درحالے کہ وہ جانتے ہیں۔ اب دیکھیں اس فریق کو ادنا کہا، ادنا کیوں کہا؟ میں نے آپ کو ادنا کہا نا اس لیے کہ ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے لیکن یہ توبہ کر لیتے ہیں۔ پہلا والا جو فریق تھا وہ اعلیٰ تھا، وہ حتی الامکان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہ فریق ادنا ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے لیکن فوراً اس کے بعد یہ توبہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کہا جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام تو فاحشہ نمبر 1، کبیر فاحشہ کے نیچے کبیرہ گناہ، ظلموا انفسہم صغیرہ گناہ، جب کوئی ان سے بڑا گناہ ہو جائے یا چھوٹا گناہ، معلوم ہوا انسان گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی اور پہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ گناہ کی سزا خود بھگتے گا، اس لیے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جیسے گناہ ہوتا ہے ذکر اللہ فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر دی، صرف زبان سے نہیں کہتا توبہ توبہ، صرف کانوں کو ہاتھ نہیں لگاتا بلکہ فاستغفروا لذنوبہم بلکہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ ومن یغفر الذنوب جملہ معترضہ، درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا، کوئی بھی گناہوں کو نہیں معاف کر سکتا سوائے اللہ کے۔ ولم یصروا یہ ان کی صفت نمبر 2، پہلی صفت تھی نا گناہ سے بچتے ہیں، نمبر 2 نہیں اصرار کرتے نہیں اصرار کرتے اس پر جو انہوں نے کیا ہے درحالے کہ وہ جانتے، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر گناہ صغیرہ بھی ہو اور انسان اس کو بار بار کرے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے نا، صغیرہ گناہ اصرار کے بعد کبیرہ ہو جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ استغفار کے بعد کبیرہ بھی نہیں رہتا، اور صغیرہ گناہ اصرار کے بعد کبیرہ ہو جاتا ہے۔ وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرتے۔ اولئک جزاؤہم انجام متقین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے بخشش ان کے رب کی جانب سے۔ وجنات تجری من تحت الانہار اور باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا یہ رہیں گے ان میں ہمیشہ۔ ونعم اجر العاملین اور بہترین ہے یہ عمل کرنے والوں کے لیے اجر، عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہترین اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم تخویف دنیاوی، یقیناً گزر چکے ہیں تم سے پہلے سنن کئی واقعات، تم سے پہلے بھی گزر چکے ہیں کئی واقعات۔ فسیروا فی الارض پس سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، جھٹلانے والوں کو اللہ نے کیسی سزا دی۔ ھذا بیان للناس صداقت قرآن، ھذا کے نیچے مضمون یا قرآن، ھذا جو اس میں اشارہ ہے مشار الیہ یا تو مضمون ہے اور یا مشار الیہ قرآن ہے کہ یہ جو قرآن ہے بیان للناس یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدن سراپا ہدایت، وموعظۃ للمتقین اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدن کے نیچے علماً اور موعظہ کے نیچے عملاً، علماً سے مراد عقائد ہے اور عملاً سے مراد اعمال اور احکامات ہیں، اعمال اور احکامات ہیں کہ یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے علم اور عقائد کے اعتبار سے بھی، اور موعظہ یعنی عمل اعمال اور احکامات کے اعتبار سے بھی۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا اعادہ مضمون غزوہ احد، اعادہ مضمون غزوہ احد اور تسلی مومنین۔ اب دوبارہ غزوہ احد کا سلسلہ جو پہلے چل رہا تھا اس کی طرف عود کیا ہے اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کو تسلی ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا تم نہ ہمت ہارو اور نہ تم غمگین ہو، نہ ہمت ہارو اور نہ تم غمگین ہو۔ وانتم الاعلون تم ہی غالب ہوں گے، ان کنتم مومنین اگر تم پورے مومن رہو، اگر تم پورے ایمان والے ہو، پورے مومن رہو۔
اگر تم پورے مومن رہو تو تم ہی غالب ہوں گے۔ دیکھیں ویسے تو ترجمہ اگر تم ایمان والے ہو، صرف زبانی ایمان تو کافی نہیں، مکمل ایمان ہو۔ اگر مکمل اور بھرپور ایمان ہوگا تم ہی غالب ہوں گے۔ اس لیے ظاہری طور پر اگر کئی مسلمانوں کو شکست ہوتی بھی ہے تو لیکن آخر میں فتح کس کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی۔ تو یہاں بھی دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ آگے اللہ تمہیں فتح دے گا۔ ظاہری طور پر تو شکست ہوئی، اور احد میں ظاہری شکست کی وجہ بھی کیا تھی؟ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا، اور انہوں نے وہ مقام چھوڑ دیے۔ نمبر 2، انہوں نے اختلاف کر دیا۔ بعض نے کہا کہ بھئی حضور کا مقصد تھا کہ آخر تک نہ چھوڑو، بعض نے کہا نہیں مقصد تھا فتح حاصل ہو، وہ ہمیں ہو گئی اس لیے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ تو حضور کے حکم میں اختلاف ہوا۔ یا تیسری وجہ وہ اس وجہ سے بظاہر شکست ہوئی کہ حضور کی وفات کی خبر پھیلا دی۔ شیطان نے جب خبر پھیلا دی کہ حضور شہید ہو گئے تو اب صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، جب حضور ہی نہ رہے تو کیا لڑنا۔ تو اسی لیے اللہ تسلی دے رہے ہمت بھی نہ ہارو، غمگین بھی نہ ہو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ ان یمسسکم قرح، اگر پہنچے تمہیں کوئی زخم، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے، اس کے بعد لکھو قرح کے بعد فصبروا، صبر کرو۔ فقد مس القوم قرح مثل، یقیناً قوم یعنی کفار کو بھی زخم پہنچا ہے اسی کی طرح۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اور ہم ان دنوں کو باری باری بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ ہم ان ایام کو باری باری بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے تمہارے درمیان لوگوں کو شہداء، شہید قرار دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ تسلی دے رہا ہے اِن یمسسکم قرح، اگر پہنچا ہے تمہیں زخم، نیچے لکھیں مقام احد میں، احد میں اگر تمہیں ابھی زخم پہنچا، تکلیف ہوئی، تمہارے آدمی 70 شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے فصبروا، تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ فقد مس القوم، یقیناً قوم نیچے کفار مشرکین مکہ، ان مشرکین مکہ کو بھی زخم پہنچا ہے اسی کی طرح، مثلہ کے نیچے بدر میں، ان کو بدر میں تکلیف ہوئی نا۔ دیکھیں بدر میں کفار کتنے مارے گئے؟ 70 قیدی بنے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں تکلیف ہوئی، تمہارے 70 آدمی مارے گئے، تو اسی طرح تکلیف تو ان کو بھی ماضی میں پہنچی، ان کے بھی تو 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بنے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم تو ان دنوں کو باری باری بدلتے ہیں۔ باری باری بدلتے ہیں کیا مطلب؟ کبھی ان کی فتح تمہاری شکست، کبھی تمہاری شکست ان کی فتح، دن تو بدلتے رہتے ہیں، آج خوشی کل غم، آج تکلیف کل راحت، تو یہ دن بدلتے ہیں۔ اب اللہ ایسا کیوں کرتا ہے کہ ظاہری طور پر کیوں شکست ہوئی حالانکہ ایمان والے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ حکمتیں بتا رہا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، مداولت ایام کی حکمتیں، مداولت ایام کی حکمتیں، یہ جو دنوں کو بدلنا، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ، پہلی حکمت، تاکہ اللہ ظاہر کرے ایمان والوں کو۔ دیکھیں پتہ چل گیا نا ایمان والا کون ہے، منافق کون ہے۔ احد میں 300 منافقین یہ سب بھاگ گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی ان کو لے کر چلا گیا کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا، تو وہ ان کو لے کر نکل گیا۔ اب مسلمان صحابہ لڑتے رہے تو اللہ نے ایمان والوں کو ظاہر کر دیا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، دوسری حکمت، تاکہ اللہ بنائے تمہارے اندر شہداء، تمہیں شہید قرار دے۔ تو دیکھیں دوسری حکمت بھی اللہ نے 70 کو شہید بنا دیے نا، تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے، شہادت کا درجہ۔ تو اللہ نے احد میں تمہیں شہادت کا مقام دے دیا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس جملے کا مطلب سمجھے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کفار کو اگر فتح دی اللہ ان سے محبت کر رہا ہے۔ کفار کو جو عارضی طور پر فتح ہوئی، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، وہ تو ظالم ہے، اور اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے انہیں فتح دی اور تمہیں شکست دی، حکمتیں یہ ہیں تاکہ مومن ظاہر ہو جائے اور تم میں بعض لوگ شہید ہوں۔ وَلِيُمَحِّصَ، تیسری حکمت، تاکہ وہ اللہ پاک صاف کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، پاک صاف کر دے، نکھارے، ایمان والوں کو اللہ نکھار دے، واضح کر دے۔ ایمان والے پتہ چل گئے نا کہ یہ 700 مومن ہیں، اور جو بھاگ گئے وہ کون تھے؟
منافق، تاکہ اللہ پاک صاف کر دے، نکھار دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، چوتھی حکمت، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے۔ تو اب اللہ نے کافروں کو مٹا دے، اس کا کیا مطلب؟ کہ مطلب یہ کہ یہ کافر مسلمانوں پر ظلم کریں گے نا، تو پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ عذاب کر کے کافروں کو مٹا دے گا۔ یہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو ظلم کا نتیجہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ظلم کر رہے ہیں تو بددعا لگے گی، بددعا کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ یا کفر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخر میں مٹ جاتا ہے۔ اور ایمان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ آخر میں اس کو غلبہ دیتا ہے۔